ہم حاضر ہیں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی بارگاہ میں، آپ کے مزار اقدس پر سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ عرب کی سب سے بڑی مالدار خاتون تھی اور اعلان نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مال تجارت لے کر ملک شام جاتے تھے اور گئے، اور آپ کی برکت سے اس قدر نفع ہوا کہ وہ وہم و گمان کے بھی خلاف تھا، اتنا نفع ہوا۔ اور اس سفر میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام بھی حضور کے ساتھ تھے، اور انہوں نے راستے میں جو حضور کے واقعات دیکھے تو آ کے جب انہوں نے بی بی خدیجہ کو بیان کیا تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قلب میں، آپ کے دل میں حضور کی محبت جاگ اٹھی، یہاں تک کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اور جب ابو طالب سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو، اس تجویز کو قبول فرما لیا، چنانچہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ کتنی سال تھی؟ 25 سال۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور اس سے پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرافت اور ان کی جو شخصیت تھی اس کی بنا پر ان سے نکاح فرمایا۔ اور جب تک بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باحیات رہی، یعنی قریباً 27 یا 26 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، آپ نے نکاح ثانی نہیں فرمایا۔ پھر عام ہجرت سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اتنا غم ہوا کہ آپ نے اس سال کا ہی نام رکھا غم کا سال یا عام الحزن، کہ اس سال ابو طالب آپ کے جو چچا تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا ساری دولت اور سارا مال اور اپنی ذات کے ساتھ انہوں نے ہر چیز اسلام کے لیے قربان کر دی، اور اتنا حضور ان سے محبت کرتے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی کسی زوجہ پر ہمیں رشک نہیں ہوتا تھا جتنا رشک ہمیں جو ہے بی بی خدیجہ پہ ہوتا تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور کی وصال کے، ان کے بی بی خدیجہ کے وصال کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر اکثر کیا کرتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ رشک ہوا، اور ایک مرتبہ میں نے کہا اس ضعیف خاتون کے اندر ایسی کیا بات تھی کہ آپ بار بار اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں وہ ایسی ہی تھی، مطلب کہ بی بی خدیجہ جیسی عورت اللہ نے مجھ کو نہیں دی، اور میری ساری اولاد صرف بی بی خدیجہ سے ہوئی، جتنی اولاد۔ اور آج جو سادات کی، اہل بیت کی جو نسل چل رہی ہے، یہ نسل سیدہ خاتون جنت کی ہے، کیونکہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور حضور کے شہزادوں کی ماں ہیں، حضرت ابراہیم کی، حضرت عبداللہ کی ماں ہے، اور حضرت قاسم کی آپ ماں ہیں۔ لہذا آپ کے 4 شہزادیاں ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 آپ کی شہزادیاں ہوئی، اور 2 آپ کے شہزادے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم، جن کے نام کے وجہ سے حضور نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی، جیسے کہ آپ درد تاج میں سنتے ہیں ابو القاسم نور محمد بن عبداللہ نورم بن نور اللہ، تو ابو القاسم یہ خطاب آپ کا لقب جو ہے، کنیت جو ہے، وہ حضرت قاسم کی وجہ سے ہوا، اور حضرت قاسم بھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے۔ اور اس ضمن میں کافی جو ہے فضائل آپ کل بھی سن چکے ہیں، جب ہم زیارتوں کے لیے گئے تھے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ہمدم تھی، حضور کی ہم سفر تھی، آپ کی شریک حیات تھی، اور اس قدر آپ نے اسلام کی اور دین کی خدمت کی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور یہ کہ قیامت تک جو سادات کی جو نسل ہے، سیدوں کی نسل ہے، وہ بھی خدیجہ کے ہی جو ہے سے چل رہی ہے۔
کیونکہ آپ کی بیٹی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ ہی کی شہزادی ہیں۔ بی بی خدیجہ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش سے ان کو سلام کہلواتا ہے، عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی خاتون تھی؟ ایک عورت کتنی قابل ہے، ایک عورت کتنی اچھی ہے، اس کے اخلاق کیا ہیں، وہ دیکھنا ہے تو ان جن بچوں کی، جو بچے اس کی گود میں پلے اور جن کی اس نے تربیت کی ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ جب بچوں کی تربیت ہے تو ماں کی کیا شان ہوگی۔ لہذا آپ کی تعلیم و تربیت جو ہے، جو سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے جو تربیت کی وہ بے مثال اور لاجواب ہے، اور تاریخ اسلام، تاریخ انسانی جو ہے ایسی خاتون کو نہیں پیش کر سکتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج ہم سیدہ خاتون جنت، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، خاتون اول، اسلام کی خاتون اول، اسلام مسلمانوں کی پہلی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، ان کے قدموں میں ہم حاضر ہیں۔ یہ شرف بڑا شرف ہے، یہ اللہ کا کرم بڑا کرم ہے کہ آج اللہ نے ہمیں ان کے قدموں میں حاضر ہونے کی جو ہے توفیق عطا فرمائی ہے۔ آئیے ہم اب فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔